الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: وجاء
من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس مشن بیان کرتے ہوئے آج کا یہ 9واں خطبہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات نے غزوہ حنین اور اس کے متعلقات سماعت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قبیلہ بنو ثقیف کا جو سردار تھا عروہ ابن مسعود، جو اب رضی اللہ عنہ ہے، یہ وہی شخص ہے جو صلح حدیبیہ میں بھی جس شخص نے
قریش کی طرف سے سفارتکاری کی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو بڑا سنگین جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھانے پر، اور بڑا سمجھدار اور خالص قسم کا آدمی تھا۔ جب غزوہ حنین ہوا تو اس وقت یہ تجارت کے سلسلہ میں شام گیا ہوا تھا، اگرچہ بنو ثقیف کا سردار تھا لیکن اس جنگ میں موجود نہیں تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میرا قبیلہ حنین سے بھاگ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو فتح ہو گئی اور ہمارے قبیلے کو میدان میں شکست ہوئی ہے، تو اس کے دل میں اسلام کی حقانیت اتر گئی۔ اس کے ذہن نے اور ضمیر نے کہا کہ ہمارے جیسے جنگجو قبیلے کو اللہ کا نبی ہی شکست دے سکتا ہے، وگرنہ عرب میں کوئی قوم نہیں ہے جو ہمیں شکست میں مبتلا کر دے۔ بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا بنو ثقیف، اور وہ اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھتے تھے۔ جب انہیں شکست ہوئی تو ان کے سردار نے فیصلہ کیا کہ جس مذہب نے ہمیں شکست دی ہے اس وقت دھرتی پر سچا مذہب وہی ہے، لہٰذا وہ شام سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت حاصل کیا، اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس نے حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر اللہ کی توحید کی صدا لگاؤں۔ آپ نے فرمایا اذن یقتلوک، اور اگر تم ایسا کرو گے نا تو قبیلے والے رب کی توحید کو برداشت نہیں کریں گے، تجھے قتل کر دیں گے۔ مگر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت تو دیں۔ آپ نے فرمایا اذن یقتلوک، دوبارہ فرمایا کہ تو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، اگر میں قتل ہوا تو شہید ہو جاؤں گا، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے۔ آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ یہ شخص مدینہ منورہ سے جب اپنے قبیلے کے پاس آیا تو قبیلے والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا کہ ہمارا سردار آ گیا، اور ان کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی سردار باہر سے واپس آتا تو ان کا جو بت تھا نا لات، یہ قبیلہ لات کی پوجا کرتا تھا اور اس کو وہ کہتے تھے ربا۔ سب سے پہلے اس کے پاس جاتے اور اس کی پوجا پاٹ کرتے، جو ان کے ہاں رواج تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار آیا ہے لیکن یہ لات کے پاس تو گیا ہی نہیں، یہ تو سیدھے گھر چلے گئے۔ اس پر انہیں تعجب ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اصل میں بہت تھک ہار کے آئے ہیں تو صبح جائیں گے وہاں۔ اب شام کے وقت میں بہت تھکے ہوئے تھے تو اس لیے گھر چلے گئے، صبح یہ وہاں جائیں گے، اور جس کو انہوں نے اپنے بقول بگڑی بنانے والا اور حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا تھا، ظاہر ہے اس کا شکریہ تو ادا کریں گے کہ خیریت سے واپس آ گئے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں اب اسلام اتر چکا ہے، یہ سوائے رب کے کہیں جھکنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ صبح جب ہوئی عروہ سے صبر نہیں ہوا، جو ہی صبح صادق ہوئی تو اس نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو مشرکین کے سینے پر ضرب لگ گئی اور سارے گھروں سے باہر آئے۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ جمع ہوئے
اور اگری کاری ضرب ماری، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت ضرب تھی، مشرکین کے تو دل چاک کر دیے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ صبح کا سویرا ہوگا تو یہ لات کے پاس جا کے سر جھکائے گا۔ اس نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے علام الغیوب، حاجت روا، مشکل کشا اور داتا کوئی نہیں ہے۔ داتا وہی ہے جو سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آتی۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ عربی میں تو مختصر جملہ ہوتا ہے نا، لیکن اردو میں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے جو اس وقت کے عربی دان سمجھتے بھی تھے۔ دراصل ان کو ضرب لگائی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر کہ جس ربا کے پاس اور جس لات کے پاس جانے کا تم سوچ کے بیٹھے ہو، میں اعلان کرتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سارے جمع ہو گئے کہ ہمارا سردار معاذ اللہ بے دین ہو گیا، اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی، اور تھوڑے ہی وقت میں جناب عروہ ابن مسعود شہادت کا جام پی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ، عروہ ابن مسعود میری امت کا حبیب نجار ہے، وہ میرے آقا کی بعثت سے، میرے آقا کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے ایک بستی انطاکیہ میں 3 رسول گئے تھے، اور انہوں نے جا کر قوم کو دعوت دی، اللہ کی توحید سنائی، رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ قوم والوں نے طرح طرح کے توہین آمیز جملے کہے، کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ جب اللہ کے 3 نبیوں نے جا کر قوم کو رب کا پیغام سنایا، انہوں نے طرح طرح کے توہین آمیز جملے کسے، جس میں یہ بھی تھا کہ ان کے اس پیغام کی وجہ سے ہمارے اوپر بے برکتی اور نحوست چھا گئی ہے، اور یہ ہمارے جیسے بندے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس دوران جب قوم اور نبیوں کا مکالمہ ہو رہا تھا، بستی کے دور کے کنارے سے ایک مرد قلندر دوڑتا ہوا آیا، جو کوئی وڈیرا اور خان نہیں تھا، قوم کا لوہار نجار تھا، مگر دل کا بیدار تھا۔ اس شخص نے آ کے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ میری قوم والو، رسولوں کی بات مان لو، دیکھتے نہیں تمہیں کامیابی کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور وہ بھی بے لوث دکھاتے ہیں، کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے۔
وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ التفات کے لہجے میں انہیں کہا کیا ہو گیا کہ ہم پیدا کرنے والے پروردگار کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ کہا میری قوم کتنی حماقت ہے کہ رب رحمان کو چھوڑ کر اصنام کو پوج رہے ہو جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، مجبور محض ہیں۔ انہیں پوجتے ہو جو مجبور محض ہیں، اسے چھوڑتے ہو جو اللہ الصمد ہے، سب کچھ پہ قادر ہے۔ یہ دعوت سنائی اس شخص نے، قوم نے نبیوں کو چھوڑا، اسے مارنا شروع کر دیا، اور لمحوں میں قوم کا لوہار مگر دل کا بیدار حبیب نجار دنیا سے پار ہو گیا، برزخ میں چلا گیا، جام شہادت پی گیا، اور ادھر قفس سے انصری سے روح نے پرواز کیا، ادھر اللہ نے جنت کے در کھول دیے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اب جنت کھلی ہے میرے بندے، اب عیش کر، دنیا میں قربانی دے دی تو نے، اب تیری قربانی کی قدردانی کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرا کتنا اعزاز و اکرام کیا ہے، کاش کہ وہ بھی ایمان لے آتے۔ یہ اس انداز میں جام شہادت نوش کرنے والا مرد کلندر ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب عروہ ابن مسعود شہید ہوئے، اس عروہ ابن مسعود نے حبیب نجار کی یادیں تازہ کر دی۔ آپ نے فرمایا اس وقت ان نبیوں کا صحابی حبیب نجار بھی جنت کا حقدار بن گیا، اور یہ میرا عروہ بھی حبیب نجار کی یاد تازہ کر گیا ہے۔ یہ شہید چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد جام شہادت نوش کر گیا اور یقینی جنتی بن گیا۔ اس کے بعد ان کا جو وہ سردار تھا نا، جس کو اس وقت وقتی طور پہ سردار متعین کیا تھا، مالک ابن عوف، جس نے جنگ حنین میں قیادت کی ہے، وہ بھی اپنے قلعے سے نکلا اور سیدھا مدینہ منورہ جا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بھی صحابی بن گیا۔ اب بنو ثقیف نے سوچا کہ ایک سردار کو مار دیا، دوسرا سردار بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، لگتا ہے دین برحق ہے۔ انہوں نے وفد بھیجا ایک مدینہ منورہ سفیر بنا کر کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات طے کرو، کیونکہ جنگجو قبیلہ تھا اور بڑا غرور تھا انہیں اپنی طاقت پہ۔ سردار تو سمجھ گئے مگر ابھی تک رعایا نہیں سمجھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی عام بادشاہوں کی طرح جنگ تھی، چلو جیت تو وہ گئے ہیں لیکن مذاکرات کر کے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پر عمل ہو جائے گا۔ انہیں پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، اسلام میں اسلامی تعلیمات اور احکام میں لچک نہیں ہے۔ جہاں لچک تھی تو حضور نے ان کے عورتیں اور بچے واپس کر دیے، لیکن اب کیا کرنے آئے؟ ان کا وفد آیا، حضور سے بات ہوئی ہے اور یہ سننے کے قابل ہے، بڑی عجیب بات ہوئی اور آج کل ہمارے حالات پر فٹ ہونے والی بات ہے۔ اللہ نے جو فرمایا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ سیرت سے یوں نظر آتا ہے۔ بنو ثقیف کا نمائندہ وفد جس میں بڑے بڑے ان کے اس دور کے سفارتکار ہیں اور وہ جناب حضور سے بات کرنے آئے ہیں،
کہتے ہیں جی ہم بنو ثقیف کی طرف سے آئے ہیں آپ سے بات کرنے، تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جی ویلکم، مرحبا، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ جی کیا شرائط ہیں؟ جی ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن سود نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آج کا مسلمان بھی کہتا ہے نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن سود کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ یہ روش بڑی پرانی ہے، اور کن کی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے تحت، اور اس میں کوئی تعویل قبول نہیں ہوگی، کس کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ لوگ، شیطان بڑی بڑی الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے لوگوں کو، اور ان کو سود کے متعلق مسئلہ بتاؤ تو وہ کہتے ہیں بادشاہ سارا ملک سود پہ چل رہا ہے۔ بھئی سارے ملک کا سوال تجھ سے تو نہیں ہوگا نا، تجھ سے تو تیری ذات اور تیرے معاملات کے متعلق پوچھا جائے گا، کہ تجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ عمران خان IMF سے قرضہ کیسے لیتا تھا، وہ سوال تو اس کا ہے، تیرا تو نہیں۔ تو اپنے معاملات تو ٹھیک کرنا۔ لیکن یہ شیطانی چالیں ہیں بندے کو برائی پر پکا رکھنے کے لیے۔ وہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ سارا ملک سود پہ چل رہا ہے، تو تیرے سود چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ تیرے سود لینے سے تیری آخرت برباد ہوگی، تیرے میرے چھوڑنے سے ہماری آخرت تو آباد ہوگی۔ انہوں نے کہا جی وہ ہمارا بڑا پیسہ انویسٹ ہوا ہے سود میں، تو ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، سود نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ، مجھے ایسا اسلام قبول نہیں ہے جس میں سود ہو۔ انہوں نے کہا اچھا چلو سود تو نہیں لیتے، سود چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارے اجداد سے ہم شراب کے عادی ہیں، تو شراب پینے کی گنجائش ہو جائے۔ یہ ساری پٹیاں وہ ہیں جو اس وقت امت پڑھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ، میں شراب کی حرمت کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو شراب کی اجازت نہیں ہوگی، جو پیے گا تو 80 کوڑے کھائے گا، سزا ملے گی اس کو۔ 80 کوڑے حضرت عمر نے بعد میں اس کی تعیین کر دی۔ تو آپ نے فرمایا جو پیے گا تو پھر بچے گا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اب وہ حیران ہے کہ یہ تو معاملہ خراب ہے، کوئی شرط نہیں مانی جا رہی، انہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی ہیں، یہ کوئی دنیا کے بادشاہوں جیسا معاملہ تو نہیں کہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہو جائے۔ پھر مشورہ کیا تو پھر حضور سے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، سود بھی نہیں لیں گے، شراب بھی چھوڑ دیں گے، لیکن کردار سے متعلق جو برائیاں ہیں نا ان پر پابندی نہ لگائی جائے۔ ہمارا آزاد قبیلہ ہے، ہم روشن خیال ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ، جو یہ غلطی کرے گا، غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے کھائے گا، شادی شدہ ہوگا تو رجم کر دیا جائے گا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا ہے تو بے لچک اسلام قبول کرنا ہوگا، اسلام میں احکام پر کمپرومائز نہیں ہوتی۔ میرے رب کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تم کردار سے متعلق برائی کرنے کی اجازت مانگتے ہو، میرے رب نے فرمایا کرنا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ بڑی بے حیائی اور بڑا برا راستہ ہے، اور مفسرین نے کہا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا برا راستہ ہے، اس راستے میں نہ چلنا، کہیں یہ راستہ تیرے گھر کی طرف نہ واپس آ جائے۔ قرآن کا طرز ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، کلمہ پڑھنا ہے تو پھر طبیعت کو بھی شریعت کا پابند کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم شریعت کو طبیعت کے پیچھے لگا لیں، قرآن کہتا ہے نہیں، طبیعت کو شریعت کے پیچھے لگاؤ، شریعت کو طبیعت کے پیچھے نہ لگاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اللہ، کوئی اجازت نہیں ہوگی، کلمہ پڑھو گے تو پابندی کرنا ہوگی۔
پھر سوچا مشورہ کیا, کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ بھی نہیں کریں گے, لیکن ایک آخری شرط ہے, بڑی ان کے بقول بڑی سادہ سی شرط ہے جی, شراب بھی نہیں پئیں گے, سود بھی چھوڑ دیں گے, زنا بھی نہیں کریں گے, لیکن وہ جو ہمارا لات ہے نا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ تو بڑا دور ہے مدینہ منورہ سے, اپنے قبیلے میں ہم وہ کرتے رہیں گے. آپ نے فرمایا کلمہ بھی پڑھے اور غیر اللہ کی پوجا کرے, مجھے ایسا اسلام قبول نہیں ہے. اسلام میں سوائے رب کے کہیں جھکنا اس کی گنجائش نہیں. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اطاعت کے لیے تعظیماً اپنے شوہر کے سامنے سر جھکایا کرے. لیکن سنو, میری شریعت میں عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو سوائے اللہ کے کہیں جائز نہیں ہے. نہ کسی سردار کے سامنے, نہ کسی بت کے سامنے, نہ کسی قبر پر سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا, کہیں سر جھکانا جائز نہیں, یہ بھی قبول نہیں. اب مجبور, یہ کوئی شرط نہیں مانی جا رہی. بالآخر انہوں نے کہا جی ساری شرائط قبول ہیں, بس ایک آخری شرط مان لیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, شرک بھی نہیں کریں گے, شراب بھی نہیں پئیں گے, سود بھی نہیں لیں گے, کردار بھی پاک کر دیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو لات ہے نا جس کو وہ کہتے تھے ربا, اسے ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہ توڑو, ہم توڑ دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور انہوں نے جو وہ مورتیاں بنا رکھی اس کے ٹکڑے کر دو. اب راستے میں انہوں نے پھر مشاورت کی, کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہماری ربا بڑی طاقت ہے, بادشاہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. راستے میں آپس میں مشورہ کیا کہ عمر ابن عاص کو عزت سے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جب یہ ہماری ربا کو توڑے گا تو دیکھیں گے اگر 2 دن اس کو کچھ نہیں ہوا تو کلمہ پڑھ لیں گے, اگر اس کو توڑنے کی وجہ سے اس پر عذاب آ گیا تو پھر تو ہم سچے ہیں. یہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ بادشاہوں میلی آنکھ سے بھی ادھر نہ دیکھنا ورنہ پتھر اٹھ کے خود بخود پڑ جائے گا. تو یہ مشورہ کیا اور آ گئے. ثقیف میں جب پہنچے, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ایمان کی طاقت ہے, انہوں نے کلہاڑا ریا اور ان کے بتوں کے ٹکڑے کر دیے. اور 2 دن انہوں نے صبح دیکھیں کہ پتہ نہیں شام تک زندہ رہے گا کہ نہیں, شام ہو تو کہ پتہ نہیں کل صبح زندہ ہوگا کہ نہیں. آخر اس نے جو ہے نا اتنی بڑی گستاخی, لیکن 2 دن 3 دن گزر گئے اور ان کے ایک بال کو بھی فرق نہیں پڑا. اب انہوں نے عمر بن عاص سے کہا ہم مان گئے اسلام پر حق دین ہے, جب تجھے کچھ نہیں ہو اب ہم دل سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. پورا قبیلہ پورے صدق کے دل سے مسلمان ہو گئے. یہ لات کو پوجا کرتے تھے, مکہ والے کچھ عزا کی پوجا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے جب کعبے کے اندر رکھے ہوئے سارے بت توڑے نا, عزا کا بت ذرا سائڈ پر ایک جگہ رکھا ہوا تھا, حضرت خالد بن ولید کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ عزا کو توڑ دو. وہ گئے اور وہاں جو مورتیاں شرتیاں تھیں وہ تو توڑ دی, کچھ درخت لگے سب کاٹ دیے. آپ نے فرمایا خالد عزا کو توڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ توڑ دے. فرمایا نہیں, دوبارہ جاؤ, جو اصل عزا ہے نا وہ تو نے توڑا ہی نہیں. دوبارہ جب گئے نا تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے, لمبے لمبے وال اور بڑے بڑے دانت اور بڑی وحشی شکل ہے, اور وہی اصل ایک جنیہ تھی جو لوگوں کو شرک پر لگاتی تھی طرح طرح کی آوازیں نکال کر. آج بھی ایسا ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے جب تلوار اٹھائی نا
تو اس نے یوں دانت نکالے اور بڑی ڈراؤنی شکل میں کہا خالد ہٹ جا میرے سامنے سے ورنہ تجھے تباہ کر دوں گی. مگر جنہیں صحبت مصطفیٰ میسر آئی ہے وہ سوائے اللہ کے کہیں اور ڈرنا جانتے ہی نہیں ہیں. حضرت خالد نے ولید نے تلوار اٹھائی اور کہا اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر تلوار جو ماری اور کہا مجھے مت ڈراؤ، ہمیں اپنے نبی نے سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنا نہیں سکھایا. تلوار مار کر اس جنیا کے ٹکڑے کر دیے اور تھوڑا سا خون نکلا. حضور کے پاس واپس آئے، آپ نے فرمایا ہاں اصل عزا یہی تھی جو لوگوں سے شرک کرواتی تھی. ادھر لوگ آتے تھے تو آوازیں نکالتی تھی اور لوگوں کو طرح طرح کے شرک پر لگاتی تھی. اگر تو ڈر جاتا تو پھر خیر تیری بھی نہیں تھی، پھر تو وہ مسلط ہو جاتی. لیکن تو نہیں ڈرا. ایمان کی طاقت کے سامنے شیطان نہیں ٹھہر سکتا. تو نے اسے توڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے شرک کا دروازہ بند ہو گیا. تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ شرک کو صاف کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم یوں لہرایا اور آپ کا مشن اس طرح ان مراحل سے گزر کے پھیلتا رہا. اب جب ثقیف مسلمان ہو گئے اور حوازن، ثقیف اور بڑے بڑے قبائل مکہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے بڑے بڑے قبائل مسلمان ہو گئے. اب جو سن 9 ہجری ہے، غزوہ حنین سن 8 ہجری کے آخر میں ہوا ہے. سن 9 ہجری جو ہے نا یہ وفود کا سال ہے. فوج در فوج لوگ اسلام میں آنے لگے، جس کو سورہ نصر میں رب العالمین نے خود بتلایا ہے. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. میرے محبوب جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں، اللہ کی اس نعمت کے عطا ہونے پر آپ شکر بجا لائیے. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے. واستغفرہ انہ کان توابا، اپنی امت کی تعلیم کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے استغفار بھی فرماتے رہیے اور فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں آتا دیکھ کر مسکراتے رہیے، اللہ کا شکر بجا لاتے رہیے. یہ 9 ہجری عام الوفود ہے. ادھر سے ایک قبیلہ آ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر سے ایک قبیلہ آ رہا ہے، فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں روم پر چڑھائی کرنی چاہیے. سپر طاقت تھے فارس اور روم، جیسے امریکہ برطانیہ، کچھ عرصہ پہلے امریکہ اور روس تھے، وہ تو سپر طاقت ٹوٹ گئی. ابھی یہ اس وقت یہ طاقتیں تھیں. تو آپ نے روم پر چڑھائی کرنے کے لیے ارادہ فرمایا اور کھلے عام اعلان فرمایا کہ ہم رومیوں کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، یا تو وہ کلمہ پڑھیں گے یا اسلام کی بالادستی قبول کریں گے یا پھر لڑیں گے. 3 اصول ہیں اسلام کے، اور کھلے عام اعلان کیا. اور جو منافق تھے نا عبداللہ ابن ابی ملعون اور اس کی پوری پارٹی، انہوں نے ہر موقع پر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. پراپیگنڈے سے بھی انہوں نے پراپیگنڈا شروع کری کہ چھوڑو جی رومیوں کی 2 لاکھ فوج ہے، کوئی عقل کی بات ہے اس سے لڑنا، یہ تو موت کو دعوت دینا ہے معاذ اللہ. یہ کیا بات ہوئی کہ رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں اور وہ جب رومی آرام سے بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان پر چڑھائی کرنے کی. اس طرح کے منافقین نے پروپیگنڈے کیے کہ مسلمانوں کی قوت کمزور. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو مخلصین صحابہ تیار ہو گئے. اور آپ دیکھیں فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر، حنین میں 12,000 کا لشکر،
اور اب تبوک میں جو رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضور نے اعلان کیا تو 30,000 کا لشکر، یوں اسلام کو ترقی ہو رہی ہے۔ منافقین تو پیچھے رہنے کی پلانگیں کرنے لگے، مگر صحابہ کرام مخلصین تیار ہو گئے۔ حالانکہ وہ موسم ہے، سخت گرمی ہے اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور اہل مدینہ کا مدار بھی انہی کھجوروں پر تھا۔ پورے سال کی اہم ترین فصل یہی تھی، یہ ضائع چلی گئی تو سمجھو کہ ان کا مالی طور پہ پورا سال ضائع چلا گیا۔ بڑا کڑا امتحان ہے۔ منافق کہیں کہ جناب اتنی گرمی میں جنگ اور مدینہ کی معیشت کو کمزور کرنے کا فیصلہ ہے یہ، معاذ اللہ، کہ پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کے ہم جنگ کو چلے۔ مگر اللہ کے نبی کا حکم تو وحی کی ترجمانی کر رہا ہے، اور جو رب جانتا ہے اسباب کے پجاری وہ کہاں جانتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا قالوا لا تنفروا فی الحر، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں جہاد نہ کیا جائے۔ فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، میرے حبیب نے بتلا دیجئے جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہوگی، کاش کہ وہ سمجھتے۔ یہ آج بھی شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، کہتا ہے چھوڑ جی بڑی سردی ہے، اتنی سردی میں صبح کی نماز میں جانا کہیں نمونیا سے ماری نہ جائے۔ بھائی اللہ نے سہولیات دی ہیں، انتظامات کر کے آؤ، لیکن یوں تو نہیں کہ زیادہ سردی اور نماز کی چھٹی۔ رب العالمین نے سہولیات دی ہیں۔ فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کو ضرورت غسل ہو جائے اور وہ اتنا بیمار ہو کہ غسل سے مرنے کا یا کسی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، فرمایا مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھوں اور چہرے پہ پھیر لے، تیرا سارا جسم پاک ہو جائے گا، لیکن سجدہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، چھوڑو جی یہ بیچارہ بیمار آدمی ہے، اس کی کہاں نمازیں ہیں۔ یہ اصل میں فلسفہ وہیں سے چلا تھا، کفار کی روش تھی جو آج مسلمانوں نے اپنا لی ہے۔ کہتے اتنی کڑی دھوپ میں اور جناب اتنے جو ہے نا وہ ہے سموگ، جو آج نئی اصطلاح نکالی ہے، تو ان حالات میں تو رائے ونڈ کے اجتماع میں جانا جو ہے نا وہ تو اس کا سانس بند ہو جائے گا بیچارے کا، اس کو پتہ نہیں جب اللہ کا آرڈر آئے گا یہیں بیٹھے بیٹھے بھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ طرح طرح کی جو چیزیں ہیں نا، اسباب کو اپنانا ہے لیکن دین کے احکام کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے پٹی پڑھائی تھی لوگوں کو کہ گرمی ہے، سخت گرمی ہے اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں، فصل چھوڑ کے جانا، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ نے کہا کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی اور انہیں پتہ ہوتا کہ جہنم کی گرمی کیا چیز ہے، یہ گرمی کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، اگر جہنم کی آگ کا ایک شعلہ وہاں ہو دنیا میں اور ایک بندہ وہاں ہو جہاں سے غروب ہوتا ہے، تو وہ بندہ اس کی تپش سے وہاں پگھل جائے گا۔ تو رب نے ان کو اشارہ دیا کہ یہ باتیں مت کہو۔ مخلصین تو تیار ہو گئے جان و مال سے، اور یہی وہ موقع ہے جب حضور علیہ السلام نے چندے کی اپیل فرمائی اور امت کے لیے اسوہ چھوڑ دیا کہ جب اسلام کو ضرورت ہو دینی کاموں میں، اپنی ذات کے لیے نہیں، دینی کام کرنے کے لیے، مفاد اسلام کے لیے چندے کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ آپ نے چندے کی اپیل فرمائی اور مسجد نبوی سے فرمائی ہے۔ قیامت تک آنے والے اپنے ورثاء کو بتلا دیا کہ اسلام کی عظمت کے لیے مسجد کے ممبر سے بھی اعلان کیا جا سکتا ہے کہ مدرسہ بن رہا ہے، تعاون کرو۔ یہ بھی نبی کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ نے چندے کا اعلان فرمایا اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑے زبردست حالات میں تھا، خوب مال تھا میرے پاس، اور میں نے سوچا کہ نسبق ابا بکر،
آج اللہ نے ایسا موقع عطا فرمایا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اور گھر گئے اور اپنا سارا مال تقسیم کیا. آدھا رکھ دیا گھر میں اور آدھا مال لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اب یہ بھی تو بڑی قربانی ہے نا. آدھا مال، اپنا سارا پیسہ سب کچھ تقسیم کر کے آدھا دینا کوئی آسان ہے؟ لوگ تو 100 کے پیچھے 2.5 روپے زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس سے بچنے کے ہیلے تلاش کرتے ہیں. تو یہ آدھا مال فوراً لا کے حضور کے قدموں میں پیش کر دینا بڑی قربانی ہے. اب انہوں نے گھر کا آدھا مال لایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور سارے گھر کا مال باندھ کے گھر میں جھاڑو دے دیا. دیواروں پر کوئی سوئی تھی وہ بھی اتار لی اور سب کچھ لا کے رسول اللہ کے قدموں پہ نثار کر دیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ابو بکر کا سارا عمر کے آدھے سے تھوڑا تھا، کیونکہ وہ تو غریب آدمی تھے، اس وقت کچھ نہیں تھا. حضرت عمر تو خوب اچھے حالات میں تھے. عمر کا آدھا ابو بکر کے سارے سے زیادہ تھا. بظاہر یہ تھا کہ عمر پہلے نمبر پہ جائے گا، آج ابو بکر کا نمبر دوسرا ہوگا، مگر جسے خدا پہلے نمبر پہ رکھے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اب سوال کیا بنتا تھا؟ عمر کتنا لائے ہو؟ جی اتنا لائے ہو. مثلا عمر کتنا لائے ہو؟ جی 10,000. ابو بکر کتنا لائے ہو؟ جی 500. تناسب تو اتنا ہی تھا. مگر اللہ نے نبی کی زبان پر یہ سوال آنے نہیں دیا جس سے ابو بکر ہار جائے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب حضور کی زبان سے یہ لفظ نکلے میرے ضمیر نے فوراً مجھے کہا عمر تو ہار گیا. پوچھا عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی آقا آدھا آپ کے قدموں میں اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر تو بتا تو گھر میں کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا بقیت اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر گھر میں چھوڑ آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا سب کچھ لا کے آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا. ابو بکر پہلے نمبر پہ ہے. اور اسی موقع پر آپ نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے اور میں اس کی جنت کا ذمہ دار بنوں. عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، میرے آقا کا دوہرا داماد. فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے سامان دینے کا میں عثمان اعلان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تیری جنت کا ضامن. کیا کہنے صحابہ کے جن کی جنت کے ذمہ دار مصطفیٰ بن گئے. آپ نے دوبارہ اعلان کیا کوئی ہے، ظاہر ہے 30,000 کا لشکر ہے، کوئی آسان کام ہے، کوئی ہے جو 100 اونٹ اور دے اور میں اس کی جنت کی ضمانت لوں. پھر جو شخص کھڑا ہوا اسے بھی عثمان کہتے ہیں. تیسری بار اعلان کیا، پھر عثمان کھڑے ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ 700 اونٹ عثمان نے دیے سامان سے لادے ہوئے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے بار بار اعلان فرمایا عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ 1000 اونٹ سامان سے بھرا ہوا میں دوں گا. کتنی بڑی قربانی. اور پھر یہ اعلان کرنے کے بعد گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے 1000 دینار کی تھیلی بھر کے، جس کو اٹھانا بھی آسان نہیں تھا، دینار ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، 1000 دینار کی تھیلی بھر کے لائے اور آ کر دیناروں کی تھیلی کھول کر میرے آقا کی مبارک گود میں ڈال دی.
اور حضور نے یوں ان کی دیناروں کو کبھی ایسے کر رہے ہیں کبھی ایسے کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ واہ عثمان، تجھے میں کیوں نہ سلام کروں، تیرا تعاون دیکھ کے نبی مسکراتا ہے۔ اور ایک تاریخی جملہ کہا، مسلمانوں اس کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو، عثمان ابن عفان پر بدباطن جتنے اعتراض کرتے ہیں سب کا جواب میرے اللہ کے نبی نے دے دیا۔ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لوگوں سنو، عثمان نے جو آج اسلام کی خدمت کی ہے، عثمان نے جو آج دین کا تعاون کیا ہے، عثمان کی یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، آج کے بعد عثمان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اسے نقصان نہیں ہوگا۔ تو مورخین جو کچھ مرضی کیچڑ اچھالتے رہیں، ہمارے سامنے تو آقا کا فرمان ہے کہ عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اس کی غلطی بھی اب ثواب سمجھی جائے گی، ایسی قربانی ہے اس کی۔ تو یہ عجیب موقع ہے جس پہ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے قربانیاں دی ہیں، اور دین کو جب بھی ضرورت پڑی صحابہ قربان ہوئے ہیں۔ آج بھی دیندار طبقہ جنہیں اللہ نے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، جب بھی اسلام کو، دین کو جس انداز میں اور جس میدان میں ضرورت پڑتی ہے اللہ کے بندے میدان میں اترتے۔ آج کے اس اجتماع میں حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک قادیانی افسر ابو بکر خدا بخش نتھوکا، جو کسی وقت خوشاب، ضلع خوشاب کا ڈی پی او رہا اور پھر ایڈیشنل آئی جی بنا، اب وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور حکومت کسی ایگریمنٹ کے تحت اسے مزید چند سالوں کے لیے توسیع دینا چاہ رہی ہے۔ ہم حکومت کے اس اقدام کی ایمان کا تقاضا سمجھ کے مذمت کرتے ہیں۔ قادیانیت نوازی کی پالیسی کو حکومت ترک کرے، ورنہ پھر دیوانے جب اٹھتے ہیں تو انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میدان میں آ جاتے ہیں پھر ان کو گھٹنے ٹیک کر مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ان سے پابندیاں جو لگائی ہوتی ہیں ان کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حکومت وقت کو اسلام دشمن پالیسیاں نہیں بنانی چاہیے، اور نہ ہی اسلام کے غداروں کو نوازنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کا کسی بھی طرح کا منکر کافر تھا، ہے اور قیامت کی صبح تک کافر رہے گا، تو ان کو حکومت مت نوازے۔ اور اسی کے ساتھ گزشتہ ہفتے انتقال ہوا ہے مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب رحمہ اللہ کا، جن کی ختم نبوت کے سلسلہ میں بہت بڑی خدمات ہیں۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے اور ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں یہ مقامی آپ کا یہ اعلان ہے، بلکہ سنہری موقع ہے کہ یہ جو سردیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں نا، سوموار سے بلکہ اتوار تو ویسی چھٹی ہے، حکومت نے جو چھٹیوں کا اعلان کیا ہے سوموار سے 13 تک، اس میں صراط مستقیم کورس یہاں کروایا جا رہا ہے۔ مولانا امن نواز صاحب یہاں پڑھائیں گے، ان کی ٹائمنگ ہوگی صبح 10 سے 11 تک، اور اگر کوئی شخص دن کو کوئی جاب کرتا ہے اور وہ نہیں ٹائم دے سکتا تو وہ عشاء کے بعد بھی یہ ٹائم دیں گے، جس میں دین کے ضروری مسائل سکھائے جائیں گے۔ اور ادھر مسجد اللیار کے ساتھ جو بنات کا مدرسہ ہے وہاں پر ایک عالمہ خواتین کو پڑھائیں گی، ہر عمر کی خواتین وہاں جا سکتی ہیں، ان کی ٹائمنگ